الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومقوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك
لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ سے ہم ذکر کر رہے ہیں اس شہزادے کا جو وفاؤں کا بادشاہ بھی ہے، پیکر صدق و صفا بھی ہے، نواسے مصطفیٰ بھی ہے، ابن مرتضیٰ بھی ہے اور شہید کربلا بھی ہے، جناب سیدنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما. آپ کا مبارک ذکر اس عزم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی کو ولادت سے لے کر شہادت تک پورا عرض کیا جائے گا. آپ کی ولادت سے لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے ابتدائی ایام تک بات ہو چکی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تیمارداری اور بیماری کے ایام میں ان کی خدمت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس ان کی خادمہ بن کر آخری ایام میں رہی اور سیدہ سے دعائیں لی ہیں. اور جب خاتون جنت کا انتقال ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سب سے پیاری بیٹی کا جنازہ لایا گیا تو جنازے میں امام کون تھا؟ 3 روایات ہیں. ایک روایت میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے، دوسری روایت میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ خود پڑھائی، اور تیسری روایت یہ ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے اصرار پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جنازے کی امامت فرمائی ہے۔ صف میں حسن و حسین رضی اللہ عنہ اور جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ مقتدی بن کے کھڑے ہوئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے جنازے کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ امامت کروائیں، اس لیے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے ما ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں نبی کے بعد ابو بکر موجود ہو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ کسی اور کو امام بنائیں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے جنازے کی تفصیل ہے۔ پھر اسی دور صدیق اکبر میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں نبوت کی زبان سے سیف اللہ کا خطاب ملا، آپ نے فرمایا یہ خالد اللہ کی تلوار ہے۔ ان کی سپہ سالاری میں مسلمان فوجوں نے ہجرہ کے مقام کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں مال غنیمت بھیجا جس میں بہت قیمتی چادریں تھیں۔ ان قیمتی چادروں میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک انتہائی قیمتی چادر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گفٹ میں عطا کی ہے۔ تحفہ دیا ابوبکر صدیق نے جناب حسین کو اور حضرت حسین نے صدیقی تحفے کو قبول فرمایا۔ ابوبکر کا تحفہ دینا اور حضرت حسین کا خوشی سے لینا آپس میں محبت کی دلیل ہے۔ دور صدیق اکبر تقریباً 2 سال اور 3 ماہ پر مشتمل ہے، مختصر سا دور ہے۔ اس میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بھی ابوبکر صدیق کے بہت سے واقعات ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز پڑھا کے نکلے ہیں، جناب علی المرتضی بھی ساتھ ہیں۔ مسجد سے نکلے تو بچے کھیل رہے تھے، ان میں حضرت حسن بھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جناب حسن بھی ہیں۔ ابوبکر صدیق نے حضرت حسن کو اٹھایا اور حضرت علی سے فرمایا ابن علی شبہ النبی، علی حسن بیٹا تیرا ہے لیکن اسے دیکھ کے نبی یاد آتے ہیں۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں اور ہم محبت کی اشاعت کر رہے ہیں۔ اصحاب و اہل بیت کا وہ مثبت اور قرآنی رخ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جسے سن کر عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد منصب خلافت پر دوسرے نمبر پہ جو شخصیت آئی ہے ان کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آئے تو انہوں نے بھی حسن و حسین کی قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں کی۔ تاریخ کی متعدد کتابوں میں، انصاب الاشراف میں بھی اور حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دیگر ابن عساکر وغیرہ میں جو دور فاروق اعظم کی تفصیل دی ان مورخین میں، اس میں متعدد واقعات ہیں۔ فاروق اعظم نے منصب خلافت سنبھالتے ہی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں۔ حضرت حسین کو اپنے پاس بلانا، حضرت حسین اس وقت بچے، یہ 9-10 سال کی عمر ہے، اب حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی ایام کی بات ہے۔
10 سال کے بچے کو وقت کا امیر المؤمنین فرمائش کرتا ہے کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لایا کریں، یہ محبت کی دلیل ہے۔ آج تو وزیر اعظم کو ملنا ہو تو پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، مگر یہ وزیر اعظم اور یہ امیر المومنین وہ ہے جس کی تربیت آمنہ کے لال نے کی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے اس فرمان کے بعد ایک بار حاضر ہوئے تو دیکھا کہ دروازے پر حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ ابن عمر انتظار کر رہا ہے، اسے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ بیٹا ہے، دروازے پر انتظار کر رہا ہے۔ حضرت حسین نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ انہوں نے بتایا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی خاص گفتگو میں مصروف ہیں، اس لیے مجھے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں اجازت ہوگی، وہ واپس چلے گئے۔ دوسرے تیسرے دن ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف نہیں لاتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں حاضر ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ دروازے پر آپ کا بیٹا انتظار کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اجازت نہیں تو مجھے کہاں ملے گی۔ اوہو، تاریخ میں یہ جملہ روشن حروف کے ساتھ چمک رہا ہے۔ مراد مصطفیٰ داماد مرتضیٰ اس مرد کلندر عمر ابن خطاب نے جواب دیا، حسین میرے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ وہ تیرا مقابلہ کرے، میرے بیٹے کو اجازت ملے یا نہ ملے آپ کو ہر وقت اجازت ہے، میرے دروازے کھلے ہیں، جب چاہیں آپ تشریف لائیں۔ اجازت کا قانون اور لوگوں کے لیے، یہاں تک کہ میرے بیٹے کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ اللہ نے عمر جیسوں کو وقت کا امیر المومنین بنا رکھا۔ یہ کس قدر محبت کی بات ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ نفرت کا چہرہ نہ دکھاؤ، بعض رافضیت زدہ مورخین کی ہرزہ سرائی امت کے سامنے پیش نہ کرو، اصحاب و اہل بیت کا یہ چہرہ پیش کرو۔ قرآن جس کی تائید کرتا ہے، قرآن نے ایک فیصلہ دیا صحابہ کرام کی عظمت پر، قرآنی فیصلہ ہے۔ حضرت عمر بھی صحابی، حضرت حسن و حسین بھی صحابی، اگرچہ حضرات حسنین کو یہ نور بھی ملا کہ وہ صحابی بھی ہیں اور پیغمبر کا خون بھی ان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، وہ نور علی نور ہیں، لیکن وصف صحابیت میں تو سب شریک ہیں اور اللہ نے خود، اور یاد رکھنا جو رب کا فیصلہ ہے نا وہ یوں نہیں ہے جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہم نے کسی کا ظاہر دیکھا، کسی کی گفتگو دیکھی، شریفانہ وضاقتہ دیکھی تو کہا بہت بہترین آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اندر سے خراب ہو، اور کل کو ہماری گفتگو کے برعکس اس کا کردار نظر آ جائے۔ لیکن جسے رب بہترین کہے وہ رب صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ قیامت تک بدل نہیں سکتا۔ رب نے فیصلہ دیا، تمام صحابہ کرام کا کردار جو بتلایا، خوبیاں جو بتلائیں، ان میں فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، کون ہیں؟
ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، معاویہ، حسن و حسین وغیرہ دیگر صحابہ کرام، ابو بکر سے وحشی تک سارے صحابہ، ان کا کردار پروردگار خود بدلا رہا ہے۔ فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ لوگ، وہ خوش نصیب جو میرے نبی کے ساتھ ہیں، ان کی خوبیاں یہ ہیں اشداء علی الکفار، وہ کبھی مارکہ حق و باطل ہو تو ان کی شجاعت کے جوہر قابل دید ہوتے ہیں، رحماء بینہم، اور اگر ان کے آپس کے معاملات دیکھو تو باہمی محبت پر قیامت کی صبح تک دنیا رش کرتی رہے گی۔ یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اور تراہم رکعاً سجدا، ان کی عادات میں دیکھو گے، ان کے کردار میں دیکھو گے، یہ کبھی قیام میں نظر آئیں گے، کبھی صیام میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع میں نظر آئیں گے، کبھی سجدے میں نظر آئیں گے۔ اور یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے۔ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ رب کی رضا مل جائے۔ اور پھر اللہ نے بھی اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ رب سے راضی ہے۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے، سارے مسلمانوں کو، یہ جو پاد والے ہم سب کو اللہ جنت میں جا کے اعلان فرمائے گا، رب کی نعمتوں کی تکمیل ہوگی۔ اللہ اعلان فرمائے گا میرے بندو، آج میں تم سے ایسے راضی ہو چکا ہوں کہ دوبارہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ جنتی مسکرا کے کہیں گے یا اللہ، آپ کی ساری نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو تیرے اس اعلان میں آیا ہے۔ ارے جو نعمت باقی سارے مسلمانوں کو جنت میں جا کے ملے گی، صحابہ کو اللہ نے دنیا میں عطا کر دی ہے۔ یہ شان ہے صحابہ کی۔ تو رحماء بینہم، فرمایا رب نے کہ آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں پیار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تاریخ سے بھی دکھا رہے ہیں کہ خلیفہ وقت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب جناب حسین سے پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ پہلا واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ، حضرت عمر کے دور میں کثیر فتوحات ہوئی ہیں، بڑے بڑے کفار کے سورما اور کفار کے جرنیلوں کی سطوت اور شوکت کو فاروق کی جلالت نے پیوند زمیں کر دیا، اور بڑے بڑے خزانے مال غنیمت بن کر مدینہ منورہ میں آئے ہیں، تو بڑے بڑے قیمتی لباس آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے بچوں کو ان لباسوں میں سے قیمتی لباس اور جوڑے عطا فرمائے، آئے تھے غنیمت میں۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے جوان بچوں کو عطا فرمائے، لیکن فرمایا کہ یہ جو مال غنیمت میں کپڑے آئے ہیں نا، علی کے شہزادوں حسن و حسین کے شایان شان نہیں ہیں۔ والی یمن، یاد رکھنا اس دور میں سب سے اچھا کپڑا یمن میں بنتا تھا، یمنی چادریں بڑی مشہور تھی۔ والی یمن کو آرڈر دیا کہ اسپیشل ان شہزادوں کی شایان شان عمدہ ترین لباس تیار کر کے جلدی مدینہ میں۔ چنانچہ انہوں نے 2 انتہائی قیمتی زرق برق لباس 2 جوڑے تیار کر کے مدینہ منورہ بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حسن حسین رضی اللہ عنہما کو عطا فرمائے،
اور حضرات حسنین نے قبول فرما کر جب وہ جوڑے پہنے اور فاروق اعظم نے علی کے بیٹوں کے جسم پر ان اسپیشل جوڑوں کو پہنا ہوا دیکھا تو فرمایا اب میری طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ یہ کس قدر محبت کی بات ہے۔ یہ نبی کے نواسوں کو اسپیشل آرڈر پہ بنوا کر کپڑے پہنا کے عمر خوش ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کا حق مار گئے، ہم کہتے ہیں خدا ان کی شہادت دے رہا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ پکے مومن ہیں۔ یہ ہماری طرح کچے مومنوں کی بات نہیں ہے، ان پر محنت مصطفیٰ نے کی، ان کا انتخاب خدا نے کیا، اور پھر قیامت تک سرٹیفکیٹ بھی دیا کہ قیامت تک تمہارا ایمان بنے گا تب جب معیار ان کو سمجھو۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا دوسرا واقعہ، تیسرا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا کہ جو بچے ہوتے تھے ان کو بھی وظائف دیتے تھے، اور جو لوگ بوڑھے ہو جاتے تھے کام نہیں کر سکتے تھے ان کو بھی وظائف دیتے تھے۔ تو حضرات حسنین بھی فاروق اعظم کے دور خلافت کے ابتدائی سالوں میں بچے ہی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر 5000 درہم سالانہ مقرر کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا، عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا امیر المومنین میری خدمات ہے، ظاہر ہے وہ ان کی خدمات ہیں پہلے، فرمایا کہ میرا وظیفہ تھوڑا، حسین کا وظیفہ زیادہ۔ حضرت عمر نے فرمایا تو عمر کا بیٹا ہے، وہ علی کا بیٹا ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے تیری نہیں، اس کا نانا نبی ہے تیرا نانا نبی نہیں، تو اس کی برابری کا مت سمجھ۔ یہ محبت، اور یہ محبت عبداللہ ابن عمر بھی ابھی چڑھتی جوانی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریب البلوغ، بچوں میں بات ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر کو حضرت حسین نے کہا تیرا باپ ہمارا نوکر ہے۔ ظاہر ہے کہ عمر حضور کے نوکر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے حضرت حسین نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہی بچپن میں کہہ دیا کہ تیرا باپ ہمارا نوکر ہے۔ عبداللہ ابن عمر شکایت لے کر اپنے والد کے پاس آئے کہ مجھے حسین نے کہا تیرا باپ ہمارا نوکر ہے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ کاغذ قلم لے جاؤ، حسین سے یہ بات لکھوا کے لاؤ۔ وہ بچے تھے لکھ دی۔ حضرت عمر نے کہا یہ میرا سرمایہ ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے سامنے پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ جب آپ زندہ تھے، دنیاوی زندگی میں آپ موجود تھے، میں آپ کی نوکری کرتا رہا، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے جب تک میں زندہ رہا آپ کے خاندان کی نوکری کرتا رہا۔ ان میں تو یہ پیار ہے۔ اور پھر اسی دور میں جب قیصر و کسریٰ کے غنائم آئے ہیں، یہ فارس و روم کا زور ٹوٹا، اور دو سپر پاوریں فاروق کی جلالت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی، تو مدینہ منورہ میں ہیرے جواہرات ایسے لائے گئے مسجد نبوی کے صحن میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کے مطابق صحابہ کرام کے بچوں کو 2 ہتھیلیاں بھر کے یوں کر کے بھر کے دیا۔ جب یہ تقسیم ہونے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حسن و حسین کو عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور عجیب بات سنو، حضرت عمر اور حضرت حسین کا رشتہ کیا ہے؟ حضرت عمر حضرت حسن و حسین کے بہنوئی ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں۔ عمر کی عظمت کو بھی سلام ہے، نبی کے سسر ہیں، علی کے داماد ہیں۔
حضرت عمر کی بیٹی نبی کے گھر میں، علی کی بیٹی عمر کے گھر میں، عجیب نسبتیں اور قسمتیں ہیں ان لوگوں میں۔ اور یہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر نے حضرت علی سے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا کہ قیامت کے دن جب سارے نسب ٹوٹ جائیں گے میرا نسب نہیں ٹوٹے گا، تو میں نبی کے ساتھ وہ نسبی رشتہ تو نہ ہو سکا اس طرح جس طرح آپ کا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بدن سے پیدا ہونے والی آپ کی شہزادی ام کلثوم سے میرا نکاح ہو جائے تاکہ میرا خاندان نبوت سے رشتہ ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گزارش کو شرف قبولیت عطا کیا، اور یہ وہ دور ہے جب حسن و حسین جوان ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کے مشورے سے ان کی بہن کا رشتہ ہوا ہوگا، تو ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی بیٹی ہے، ان کا رشتہ بخوشی جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو دے کر بتلایا کہ مجھے سب سے بہترین داماد عمر نظر آیا ہے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ جب حسن و حسین کی بہن سیدہ ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آ گئی تو یہ شہزادے بے تکلفانہ انداز میں حضرت عمر کے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ ان کے ہاں تو یہ رشتے ہیں کہ حضرت علی اپنی بیٹی کے لیے بہترین شوہر پسند کرتا ہے تو عمر کو، اور حضرت عمر اپنے لیے بہترین اور نیک صالح بیوی پسند کرتے ہیں تو علی کی بیٹی کو، اور حضرات حسنین کا عمر سے صالح اور بہنوئی کا رشتہ بن جاتا ہے، حضرت علی اور حضرت عمر کا آپس میں سسر و داماد کا رشتہ بن جاتا ہے۔ پہلے بھی محبت بہت زیادہ تھی، اب رشتوں کے بندھن میں بھی جڑ گئی ہے، ان میں اتنا پیار ہے۔ پھر سن 24 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، سن 23 ہجری کے آخر میں ان کو خنجر مارا گیا، اور سن 24 ہجری کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر روضہ رسول میں دفن ہوئے۔ ان کے بعد تیسرے خلیفہ نامزد ہوئے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا حضرت حسین سے، حضرت حسن سے برتاؤ کیسا رہا، میں حضرت حسن کی جو تفصیلات ہیں ان کو نہیں چھیڑ رہا، فی الحال جو حضرت حسین سے متعلق باتیں ہیں بس صرف وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پہ آتے ہیں تو پہلا عمرے کا سفر ہوا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت میں آنے کے بعد پہلا سفر ہو رہا ہے عمرہ کی ادائیگی کا، تو حضرت عثمان کے ساتھ عمرے کے سفر میں حضرت حسین ہے۔ دیکھیں نا، عمرہ بندہ اسی کے ساتھ سفر کرتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے، سفر کرتا بھی اس کے ساتھ ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور بندہ با اختیار ہو تو سفر میں ساتھ لے جاتا بھی اسی کو ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا حضرت حسین کو حضرت عثمان سے پیار تھا اور حضرت عثمان کو حضرت حسین سے پیار تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے قافلہ چلا، پیدل اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی، گاڑیوں کا دور تو تھا نہیں۔ مقام سمیہ میں پہنچ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کو فرمایا کہ آپ لوگ چلے جاؤ عمرہ کرنے، میں حسین کی خدمت کے لیے حضرت علی کے آنے تک یہی۔ دیکھیں نا، وقت کا امیر المومنین ہے، وزیر اعظم ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ باقی قافلہ چلا جائے۔ حضرت علی کو مدینہ منورہ پیغام بھیجا کہ حضرت حسین بیمار ہیں، فرمایا باقی قافلہ چلا جائے، جب تک علی نہیں آئے گا عثمان حسین کی خدمت کرے گا۔ اس قدر محبت کی بات ہے۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو قسم دی کہ آپ یہاں نہیں رک سکتے، آپ عمرہ کرو، میری وجہ سے آپ کے عمرے کا سفر متاثر نہ ہو۔
تو حضرت عثمان نے حضرت حسین کی اس قسم سے مجبور ہو کر خود سفر کیا اور عبداللہ ابن عمر کو بطور خادم ڈیوٹی لگا گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے، سفر کے قابل بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ گاڑیوں کا دور تو تھا نہیں کہ کسی اے سی والی گاڑی میں بٹھا کے لے جاتے، وہ تو سہولیات نہیں تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں ٹھہر گئے، حضرت حسین کا علاج معالجہ کروایا، اور جب وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کے بال ترشوا کر ان کی طرف سے ایک جانور ذبح کرایا تاکہ ان کا احرام عمرہ بطور مجبوری ختم کیا جا سکے۔ اتنے میں کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان نے حضرت علی سے بھی فرمایا کہ علی بھائی، میں حسین کے شفا یاب ہونے تک ان کی خدمت کے لیے رہنا چاہتا تھا، مگر انہوں نے مجھے قسم دے کر مجبور کر دیا جانے پر اگر حسین مجھے مجبور نہ کرتا تو میں حسین کی شفا یابی تک ان کا خادم بن کر یہی رہتا۔ یہ محبت کی بات ہے، کس قدر محبت ہے اصحاب اہل بیت میں۔ اور ظاہر ہے کہ حضرت عثمان وہ ہیں جو حضرت حسین کے دوہرے خالو بن چکے تھے۔ حضرت حسین کی دونوں خالائیں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم یک بعد دیگر حضرت عثمان ہی کی نکاح میں آئی تھی، اور وہ یہ ساری باتیں ان کے علم میں تھیں۔ یہ محبت ہے۔ اور اسی دور عثمانی میں جنگ طرابلس لڑی گئی افریقہ کے علاقوں میں، سن 26 ہجری کے اندر جنگ طرابلس لڑی گئی۔ یہ افریقہ کے علاقوں میں اس جنگ کے اندر کمانڈر تھے حضرت عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عثمانی فوج میں سپاہی بن کر ملی خدمات سر انجام دی۔ اس جنگ میں حضرت حسین حضرت عثمان کی فوج کے سپاہی بن کے شریک ہوئے ہیں، یہ محبت کی دلیل۔ اور اسی طرح سن 30 ہجری کے اندر خراسان کے علاقوں میں جو جنگ لڑی گئی اور یہاں بڑی بڑی فتوحات ہوئی اور اسلام کو بہت فروغ ملا، یہ حضرت سعید بن عاص الاموی کی قیادت میں یہ مہمات لڑی گئی تھی۔ ان میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی فوج میں سپاہی بن کے شرکت کی۔ اور ایک عجیب بات سنو، انہی مہمات میں خراسان کے ایک سردار یزدگرد کی دونوں بیٹیاں باندیاں بنا کر لائی گئی۔ بعض مورخین نے حضرت عمر کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا ہے، لیکن زیادہ تر مورخین نے حضرت عثمان کے دور کے ساتھ اس کو خاص کیا۔ ان شہزادیوں میں سے ایک کا نام شہروانو تھا، اور یہ شہروانو حضرت عمر یا حضرت عثمان نے حضرت حسین کو عطا فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آزاد فرما کر ان سے نکاح کیا، اور کربلا کے مارکے میں جو زندہ بالغ مرد بچے امام علی ابن حسین زین العابدین، وہ اسی شہروانوں کے بیٹے تھے، جن سے آگے سادات کی نسل اطراف عالم میں پھیلی، اور کربلا کے مارکے میں جو بیمار تھے اور زندہ بچ گئے تھے بالغ مرد 16 سال کے، یہ امام زین العابدین حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور اسی شہروانوں سے پیدا ہوئے جو حضرت حسین کو حضرت عمر یا حضرت عثمان نے عطا فرمائی تھی۔ اور یہ چوتھے امام ہیں جو حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کروائی ہوئی شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ جو شخص حضرت عمر اور عثمان پر تنقید کرتا ہے وہ امامت کو کیسے بچائے؟ ان میں یہ محبت ہے۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے آخری ایام میں جب باغیوں نے گھر کا محاصرہ کیا، اس کی تفصیل ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں دی، البرازری میں انصاب الاشراف میں دی، ابن سیرین نے بھی اپنی تحریروں میں بتلایا کہ حضرت عثمان کے گھر کا جب محاصرہ ہے اور عثمان کا کھانا پینا بند ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں جب عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں تو حسن و حسین کا پہرا ہے عثمان کے دروازے پر۔
مشکل ٹائم میں بندہ اسی کا ساتھ دیتا ہے نا جس سے محبت ہوتی ہے۔ اگر حضرت عثمان نے حضرات حسنین کو خوش نہ کیا ہوتا اور حضرات حسن و حسین کو عثمان سے پیار نہ ہوتا تو آخری ٹائم میں ساتھ نہ دیتے۔ ان کا ساتھ دینا اور تلواریں لے کر عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عثمان نے بھی انہیں خوش کیا تھا اور ان کو بھی حضرت عثمان سے از حد پیار تھا کہ موت اور زندگی کی بازی لگا کر علی کے دونوں فرزند عثمان کے دروازے پہ کھڑے نظر آتے۔ یہ وہی ہے رحماء بینہم، قرآن بولتا ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو دشمن دوسری طرف سے دیوار پھلانگ کے اندر آیا۔ حسن و حسین نے جان پہ کھیل کر جس دشمن کو دروازوں سے نہیں جانے دی۔ یہ محبت کی بات ہے۔ اور پھر یہ جو شہزادے ہیں، میں حضرت حسن کی تفصیلات کو چھوڑ کر صرف حضرت حسین کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے کردار سے امت کو جو روشنی عطا فرمائی، ظاہر ہے کہ اس کے کردار سے امت کو روشنی کیوں نہ ملے، جس کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر۔ اور جن سے متعلق فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کا ذوق عبادت دیکھنا ہو تو حضرت حسین کے کردار میں نظر آتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں حسین کی نظریں قرآن کے صفحات پہ جمی نظر آتی ہیں۔ ان کی سخاوت دیکھنی ہو، بہت سے مورخین نے ان کی سخاوت پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سخاوت کرتے تو ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ ہو جایا کرتی۔ ایک بار 200 درم اپنے غلام قنبر کو دیے کہ ان کو میرے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ اتفاقاً ایک مانگنے والا آ گیا، اس نے اپنی بدحالی بتائی، مجبوری بتائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام قنبر کو بلا کے فرمایا کچھ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا وہ 200 درم ہیں جن کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ان کو میرے اہل و عیال پہ خرچ کرنا۔ فرمایا وہ 200 درم لا کے اس مانگنے والے کو دے دو، میرے گھر والوں سے زیادہ مستحق نظر آ گیا ہے۔ اور ان کا ذوق عبادت یہ ہے کہ 25 بار بیت اللہ کا حج کیا ہے پیدل چل کے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ اب بھی بائی روڈ 444 کلومیٹر ہے۔ گاڑیوں کا جو سفر ہے اس وقت پہاڑی سفر پیدل کتنا مشکل ہوگا۔ 25 بار حج کیا پیدل چل کے، اور 4-5 سال تو حضرت حسین کوفہ رہے، وہ تو اور زیادہ دور ہے، وہ تو عراق میں ہے، وہاں سے حج کیے ہوں گے پیدل چل کے۔ سادات کا خاندان ہمیں عبادت دے رہا ہے، ذوق عبادت بتلا رہا ہے، اور حضرت حسین اپنے کردار سے امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ حسینی وہی ہوگا جس کے کردار سے عبادت کا ذوق نظر آئے گا۔ دیکھنا ایک حج ہم کریں جہازوں کے سفر میں اور وہاں بھی گاڑیوں پر سفر کریں، حج ایسی عبادت ہے کہ بندے کو توڑ دیتا ہے، اور اتنا دور اور مشکل سفر کر کے بندہ پیدل آئے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس نے نبی کی زبان چوسی ہو، یہ پیغمبر کا خون ہے جس کے کردار میں یہ مشکل عمل بھی چمکتا نظر آتا ہے۔
اور مورخین نے لکھا کہ 25 حج پیدل کیے، یوں نہیں تھا کہ سواری نہیں ہوتی تھی، سواریاں آپ کے ساتھ چلائی جا رہی ہوتی تھی، لیکن حضرت حسین فرماتے تھے میں چاہتا ہوں رب کے در پہ حاضری دوں اللہ کے دیے ہوئے پاؤں کے ساتھ چل کے۔ کیا ذوق ہے، یہ اہل بیت کا ذوق ہے، یہ خاندان نبوت کا یہ فیض ہے جو ہمیں ان شہزادوں کے کردار سے مل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آیا، اور یہ ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے۔ اس دور علوی میں بدقسمتی سے مسلمان آپس میں لڑے، جمل و صفین جیسے دل خراش واقعات ہوئے۔ جنگ جمل میں مروان ابن حکم قیدی بنا۔ مروان ابن حکم وہ تھا جو اس طرف سے حضرت علی کی مخالف میں لڑ رہا تھا اور پیش تھا۔ جب حضرت علی کی فوج نے اس کو قید کیا تو جن لوگوں نے اس کی رہائی کی سفارش کی ہے حضرت علی سے، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت حسین کا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سادات کا، سید کا کردار ہے لوگوں کو معاف کرنا۔ جن کے نانا عفو درگزر کے سمندر بہا کے چلے گئے، ان کا کردار بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ مخالف فوج میں لڑ رہا ہے، قیدی بن کے گرفتار ہوا تو سب سے پہلی سفارش حسین کی ہے حضرت علی کے دربار میں کہ اسے رہا کر دیا جائے، اور کر دیا گیا۔ اور پھر جمل سے جب حضرت عائشہ کی واپسی ہوئی، میں جمل و صفین کو بیان کرتا ہوں، دل ہل جاتا ہے کہ دونوں طرف صحابہ کی لاشیں گرتی نظر آئیں۔ یہ منافقین نے سازش کی اور کبھی ماں بیٹے کو لڑایا اور کبھی دونوں بھائیوں کو لڑایا، علی اور معاویہ کو۔ اللہ منافقین کا انجام پہلے سے بھی بدتر کرے جنہوں نے صحابہ اور تابعین کو شہید کروایا، اور جو اخلاص نیت کے ساتھ وہاں شہید ہوئے ان کے درجوں کو اللہ پہلے سے زیادہ بلند کرے۔ جمل سے حضرت عائشہ واپس ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الوداع کہنے کے لیے کئی میل تک ان کی سواری کے ساتھ پیدل چلتے رہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر صفین میں جب جنگ انتہائی عروج پر ہے اور دونوں طرف لاشیں گر رہی ہیں، یہ امت کی پستی کا مرحلہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت علی کی دور خلافت میں جب آپس میں جنگیں ہوئیں تو ایک چپا بھی زمین فتح نہیں ہوئی کفار سے۔ مسلمان جب آپس میں لڑتا ہے تو پھر دوسروں کو موقع مل جاتا ہے۔ جنگ صفین کے اندر ایک صحابی حضرت زبرقان ابن اسلم، عمر رسیدہ صحابی، اور وہ حضرت معاویہ کی فوج میں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے آ گئے۔ اب جنگ میں افراتفری کا عالم ہے، مگر اس صحابی نے کہا بیٹا آپ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار تھے، اس لیے میں آپ کو تکلیف پہنچا کر قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا صحابہ کرام حالت جنگ میں بھی اہل بیت کا خیال کرتے ہیں۔ جو حالت جنگ میں اہل بیت کا خیال کرتے ہیں وہ امن کی حالت میں کتنا خیال کرتے ہیں۔ بہرحال اس دور علوی میں 3 جنگیں ہوئی۔ جمل جس میں ایک طرف حضرت علی ہے اور ایک طرف ہماری امی عائشہ ہیں اور ہم دونوں کا احترام کرتے ہیں، اور دوسری صفین جس میں ایک طرف جناب علی المرتضیٰ ہیں اور دوسری طرف جناب امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، ہم دونوں کی قدر اور دونوں کو سلام کرتے ہیں۔ اور تیسری جنگ نیروان ہے جو خارجیوں کے ساتھ لڑی گئی۔ ان تینوں جنگوں میں حضرت حسین نے سپاہی بن کر شرکت کی۔ اور پھر سن 40 ہجری میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر عبد الرحمن بن ملجم یہودی نے حملہ کیا اور وہ اس میں شہید ہوئے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
اپنے والد کے غسل کفن دفن میں شریک ہوئے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نے وصیت کی تھی کہ قرآن و سنت پہ عمل کرنا اور نیکی اور تقوی کو لازم پکڑنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والد کی وصیتوں کی اور اپنے نانا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی لاج رکھ دی، یہاں تک کہ کربلا کی سرزمین پر جناب حسین نے سر کٹا دیا، لیکن اللہ کا حکم مرتے مرتے بھی پورا کر کے چلے گئے۔ اللہ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ باقی یہ مبارک تذکرہ جاری ہے حضرت حسین اور دور معاویہ، اور پھر حضرت حسین اور دور یزید، اور پھر واقعہ کربلا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ جاری رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف سے تمام اصحاب و اہل بیت کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں ان سے سچی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Unlabeled.